علاج کی ترتیب پر جیسے جیسے مریض آتے گئے، اب اس کتاب کو مدون کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، تو وہ شاگرد اس طرح نہیں لکھے گا، بلکہ جو اصول ہے حکمت کا، کتب حکمت کی تصنیف کا، اس کے مطابق لکھے گا۔ یعنی پہلے مریض آیا تھا جس کو گھٹنے میں درد تھا، تو وہ وجہ المفاصل کا نسخہ استاد نے لکھوا دیا۔ بعد میں کوئی آیا جس کو کان میں تکلیف تھی، تو وہ کان کے تکلیف والا نسخہ وہ استاد نے لکھوا دیا۔ پھر کوئی آیا جس کے پیر میں تکلیف ہے تو وہ لکھوایا، پھر کوئی آیا جس کے پیٹ میں تکلیف ہے تو وہ لکھوا دیا، وہ بتلا دیا۔ تو جیسے جیسے مریض آتے گئے اس ترتیب سے ضرورت کے موافق وہ نسخے بتلائے گئے، لیکن جب کتابی شکل میں اس کو لے آنا ہے تو اب یوں نہیں ہوگا کہ پہلے گھٹنوں کے علاج کو لکھا جائے، پھر کان کے علاج کو لکھا جائے، پھر پیر کے علاج کو لکھا جائے، پھر پیٹ کے علاج کو لکھا جائے۔ یوں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ پھر ترتیب اصولی ہوگی۔ جب اس کتاب کو مدون کر کے اور آگے چلانا ہے، جس میں سارے نسخے مجرب ہیں، اس کو آگے چلایا جائے گا، تو اگرچہ تاریخ میں ملنے کے حساب سے تو وہ نسخے بعد میں آئے تھے جن کا تعلق سر کے ساتھ ہے، لیکن لکھے وہ پہلے جائیں گے۔ اور اگرچہ ملنے کے حساب سے وہ نسخے جن کا تعلق ٹانگوں پیروں کے ساتھ ہے وہ پہلے تھے، لیکن لکھے وہ بعد میں جائیں گے، اور سر سے لے کر پیروں تک ترتیب چلائی جائے گی۔ تو وہ جو علاج والی ترتیب تھی وہ ترتیب ضروری تھی، جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی ویسا ویسا علاج کیا گیا، اور اب سر سے لے کر پیر تک علاج لکھنا یہ ترتیب اصولی ہے۔ تو ترتیب نزولی جو ہے وہ ترتیب ضروری ہے علاج کی طرح، جیسی جیسی ضرورت آتی گئی اس کے موافق آیات کا نزول ہوتا گیا، اور ترتیب رسولی جو ہے یہ ترتیب اصولی ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم اس ترتیب سے ہے جیسے آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، یہ سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کریم میں، سب سے بڑی سورت۔ 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ آتا ہے کہ جو کوئی اس میں سے 10 آیتیں سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت رکھے، 4 آیتیں شروع کی، یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک، 3 آیتیں آیت الکرسی والی خالدون تک،
3 آیتیں آخری، ان 10 آیتوں کا جو کوئی معمول رکھے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا تو انشاءاللہ وہ قرآن کریم نہیں بھولے گا۔ اور یہی 10 آیتیں، لیکن پہلی 4 میں ایک ملا کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک، باقی یہ تو 11 ہو گئی۔ اگر یہ آدمی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے 11 آیتیں تو اس گھر میں اس رات انشاءاللہ باہر سے کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی دشمن وہ نہیں گھس سکتا، حفاظتی قلعہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے مشائخ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس پڑھنے کی عادت والا آدمی جس محلے میں ہو اس محلے میں ہی کوئی ایسی پریشانی پیش نہیں آتی۔ اور واقعتاً دیکھا گیا کہ ایسے پڑھنے والے لوگ جہاں تھے وہاں کچھ ہوا تو اس رات ہوا جب وہ وہاں نہیں تھے۔ حفاظتی حصار جو ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں، الحمد شریف اور یہ الف لام میم مفلحون تک اور آمن الرسول یعنی آخری 2 آیتیں اور 4 قل، ان کو 7 حصار کہتے ہیں۔ یہ 7 حصے قرآن کریم میں سے الحمد شریف، الف لام میم سے مفلحون تک، آمن الرسول سے آخر تک اور 4 قل، صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول رکھا جائے تو یہ تمام آفات اور شرور سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اہتمام سے یہ اپنے شاگردوں اور متعلقین کو پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں، اور آپ سے بھی ہو سکے تو آسان ہے اس کا معمول رکھا کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ آیت الکرسی چونکہ مستقل حصار ہے، وہ اس حصار کا حصہ نہیں۔ ویسے آیت الکرسی مستقل طور پہ حصار بھی ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی موت کے معاملے کو بھی آسان فرمائیں گے، موت کے وقت بھی اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خود علماء کے لیے یہ آزمائش ہے، جن کو علم کا لطف محسوس ہے، لذت محسوس ہے، ان کے لیے یہ خود امتحان ہے کہ بس مت پوچھو، آگے چلو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں۔ تعظیماً اسم اشارہ قریب کے بجائے بعید لایا گیا۔ ھدی للمتقین، رہبری ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی
جن لوگوں میں اللہ سے ڈر ہے ان کے لیے تو یہ راہبری ہے. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ کیا خیال کرے گا؟ اس کو بتلانا نہ بتلانا برابر ہے. کل میں نے عرض کیا تھا تقویٰ کا ایک معنی ڈرنا، ایک معنی بچنا، اور ایک معنی ہے پرہیزگاری اختیار کرنا جو اثباتی معنی ہے، اور پھر وہ صفات آگے بیان ہوتی ہیں. تو یہاں ایک عموماً اعتراض کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے ہی متقی ہیں تو ان کے لیے رہنمائی کا کیا مطلب، رہبری کا کیا مطلب؟ کئی جوابات دی ہیں مفسرین حضرات نے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہبری ہے، پھر کسی قسم کا سوال نہیں پڑتا. اور اگر متقین بمعنی پرہیزگار بھی لیا جائے تو پھر بھی سوال نہیں ہے. کیوں؟ کہ متقین عند التکلم مراد ہیں، متقین عند التکلم مراد ہیں. ذرا بات سمجھ لیجئے. صورت ہے مدنی. اس وقت بہت سارے کثیر تعداد میں متقین موجود ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو متقی پیدا ہوئے ہیں نا، یہ اسی قرآن کی برکت سے ہوئے ہیں. ان متقین کو تیار کرنے والی کتاب وہ یہی ہے. جیسے بہت بڑے علماء کے لیے کہا جائے کہ ان علماء کو پڑھانے والے یہ حضرت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علماء بن کر بعد میں پڑھنے بیٹھیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علماء جو ہیں ان کو تیار جو کیا ہے وہ اس حضرت نے تعلیم دے کر کیا ہے. یہ جو علماء ہیں ان کا نصاب یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عالم ہو کر بعد میں یہ نصاب پڑھیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم بن گئے ہیں یہ نصاب پڑھ کر بنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان متقین کو پیش فرما کر کہ جن میں یہ خصلتیں موجود ہیں، یہ جو متقین عند التکلم ہیں، جب بات ہو رہی ہے اس وقت یہ جو متقین ہیں یہ اسی قرآن سے تیار ہوئے ہیں. اب کسی کو شوق ہے ان کی طرح متقی بننے کا تو وہ اسی قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنا لے اور اس قرآن کریم کے مطابق چلے، وہ متقی بن جائے گا. دیکھو یہ جو متقین ہیں ان کو راہ بتلانے والی کتاب، ان کو اس درجے پہ پہنچانے والی کتاب وہ یہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اب اس وقت چونکہ متقین وہ موجود ہیں تو ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے یا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں مخفی چھپی ہوئی چیزوں پر. یہ بن دیکھے ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں
بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عربی کا حق کوئی زبان ادا نہیں کر سکتی۔ مخفی کا بھی تو لفظ موجود ہے، خفیہ کا لفظ موجود ہے، مکتوم کا لفظ موجود ہے، بلا رویا کا لفظ موجود ہے۔ یہاں ہے بالغیب۔ الغیب وہ ہے کہ حواس ظاہریہ اور حواس باطنیہ کے ذریعے جو چیز معلوم نہ کی جا سکے، نہ حواس ظاہرہ سے نہ حواس باطنہ سے، یعنی علم کے جو وسائل عادیہ ہیں، عادتاً جو ذرائع علم ہیں، وسائل علم ہیں، ان کے ذریعے جو چیز معلوم نہ کی جائے اسے الغیب کہتے ہیں۔ اب ہم نے باہر سے موٹر سائیکل کی آواز سنی، کان میں آواز آ گئی، ہم نے معلوم کر لیا کہ باہر موٹر سائیکل موجود ہے، تو یہ سننے سے علم ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس پنکھے کو، دیکھنے سے علم ہوا۔ یا مقدمات بنا کر ذہنی طور پہ دلیل سے کسی چیز کو استدلال معلوم کرتے ہیں۔ یا تجربے سے کوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ذرائع علم جو ہیں عادتاً ان کے ذریعے جو چیز آتی ہے وہ غیب نہیں۔ نہ انہوں نے خود دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ انہوں نے محسوس کیا، نہ ان کا عقلی تقاضا، نہ ان کا تجرباتی تقاضا، صرف اللہ کے کہنے پر، اللہ کے رسول کے کہنے پر مان لیتے ہیں۔ اتنا ان کا اللہ پر، خصوصاً اللہ کے رسول پر، کیونکہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں، اللہ کے رسول پر اتنا اعتماد ہے کہ ان کے کہنے پر غیب کو بھی مان لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب اس غیب میں فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جو کچھ ہمارے حواس ظاہریہ اور حواس باطنیہ کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر مان لیا ہے، یہ یؤمنون بالغیب میں ہے۔ اور جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں ان کو زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ماننا، یہ بھی یؤمنون بالغیب میں داخل ہے۔ جنہیں عقل مردہ کہتی ہے، نظر مردہ کہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو ماننا یہ بھی یؤمنون بالغیب میں داخل ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کو اللہ کی تسبیح کرنے والا ماننا کہ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اس پر ہر چیز کو اللہ کی تسبیح کرنے والا ماننا یہ بھی اس میں ہے۔ اسی طرح جنہیں دیکھ کر عقل کہتی ہے کہ یہ امواتن، لیکن قرآن کے کہنے پر، صاحب قرآن کے کہنے پر انہیں ماننا کہ نہیں بلکہ احیاء، یہ ایمان بالغیب سے متعلق مسئلہ ہے۔ اب جو چیز ایمان بالغیب سے متعلق ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مجھے سمجھا دو، دکھا دو، جنت ہے تو کہاں ہے، جہنم ہے تو کہاں ہے، دکھا دو، یہ بے دینی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے پر اتنا یقین نہ ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہو، یہ ہے ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو دیا ہے ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ تو سارے ہی اس میں سے کرتے ہیں، یعنی اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ پھر وہ زکوٰۃ ہے تب، وہ فطرہ ہے تب، وہ غریبوں کا یعنی انفاق حج کے راستے میں ہے تب، اگر وہ نفقات واجبہ کی ادائیگی کی صورت میں ہے تب، فی سبیل اللہ صدقات نافلہ ہے تب، سب اس میں آ گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے سب کو، دے کر حکم فرمایا ہے کہ یہ اب ہماری راہ میں دے دو۔ دیکھیں، ایمان کے بعد ایک بات کی گئی ہے نماز کی، ایک بات کی گئی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، یعنی نماز میں جان کو اس طرح چلایا جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ اس میں انفاق میں مال کو اس طرح چلایا جاتا ہے۔ جامع عنوان انفاق کا اختیار فرمایا گیا تاکہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ باقی جو مصارف ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو انفاق میں مال کو اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور صلاۃ میں جان کو اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جان دے کر، جسم دے کر، اور حکم فرمایا ہے کہ دیکھو یہ سیدھا سادہ بالکل صاف جسم تمہیں دیا ہے، ہم چاہتے تو تمہیں کبڑا بنا سکتے تھے، کوز پشت، کچھ لوگوں کو بنا کر دکھایا بھی ہے کہ وہ کمر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو تمہیں منہ کے بل چلا دیتے، تمہیں جھکا دیتے، لیکن تمہیں جھکایا نہیں، تمہیں سیدھا بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہمارے حکم سے آ کر روزانہ نماز میں جھک جایا کرو اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا کرو کہ اللہ اگر ہمیں آپ یوں بنا دیتے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، اگر ہم تمہاری پیشانی کو زمین پہ رگڑوا دیتے اور تمہیں مجبور کر دیتے کہ ایسے چلو جس طرح کئی کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، یا تمہیں جانوروں کی طرح اس طرح چلنے پہ مجبور کر دیتے کہ پیروں کے ساتھ ہاتھوں پر بھی چلنا پڑتا،
تو کر سکتے تھے، یا جھکا دیتے رکوع کی کیفیت میں تو کر سکتے تھے، لیکن نہ پیدائشی طور پہ تمہیں کبڑا کیا، نہ ہی اب کر رہے ہیں، خود ہی اپنے مرضی سے آ کر جھک جایا کرو، اللہ کے حکم کی عزت کرتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ کئیوں کو پیدائشی طور پر بھی کبڑا بنایا گیا ہے اور کئیوں کو بعد میں بھی بنا دیا گیا ہے۔ پیدائشی طور پر جنہیں اللہ نے کبڑا بنایا وہ بھی اللہ کے خلاف کوئی فیصلہ کروا نہ سکے، کوئی درخواست، کوئی اپیل کر نہ سکے، اور بعد میں جن کو کبڑا بنا دیا گیا وہ بھی اللہ کے خلاف کوئی مقدمہ کہیں دائر کر نہ سکے، نہ کچھ کر سکیں گے، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ بنا دے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے اور خود ہی آ کر اللہ کے دروازے جھک جایا کرو۔ یقیمون الصلاۃ میں یہ تعلیم دی گئی، اور مما رزقناہم ینفقون، متقین کی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی روزی میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے اور بالکل مفلس پیدا کرے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہاں دے کر بعد میں تباہ و برباد کر دے، زمینیں اناج اگانا چھوڑ دیں، کئیوں کی زمینیں بیکار ہو گئیں، بے آباد غیر آباد ہو گئیں، دکان میں کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے، نقصان پڑ جائے، فصل تباہ ہو جائے، بیماری ایسی لگ جائے کہ سب کچھ خرچ کر دو پھر بھی صحت نہ ہو، لاکھوں روپے سب لگ گئے، گھر بھی، زیور بھی، ہر چیز بیچ دی، پھر بھی جان نہ چھوٹی، تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے اللہ کو، نہ کوئی انتظار کی ضرورت ہے، بڑے بڑے تندرست بیٹھے بٹھائے، اچانک فالج گرا، تباہ برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے، فصل تیار ہوئی، اچانک اولے برسے، کہیں آگ لگ گئی، ساری فصل گئی۔ قرآن کریم میں تو اس سے کئی قصے واقعات مذکور ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پہ نظر آنے والی چیزیں ہیں کئی ہمارے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات بتلائی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی غیب پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے کہنے پر جیسے وہ فرما دیں بس سچ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے حواس سے زیادہ اعتماد اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ہو، پہلی بات یہ ہے۔ اور اس کے بعد عملی دنیا میں وہ اپنے جسم کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں، مال کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے تیری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ وہ غیب میں سے ایک چیز آخرت بھی ہے، آخر میں پھر اس کو لایا گیا۔ دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان دیا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں۔
یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی جو نازل ہوگا اسے بھی مانیں گے، کیونکہ اللہ کو یقیناً معلوم ہے، اللہ کو قطعاً معلوم ہے، کیونکہ نازل کرنے والا وہ خود ہے، اسے پتہ ہے کہ میں آپ کے بعد کسی پر کچھ نازل کروں گا ہی نہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں لایا گیا۔ اور ختم نبوت کی یہ بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز اور پہلے نازل ہونے والی چیز پر ایمان، یہ متقین مومنین کی شان بتلائی گئی، بعد میں آنے والی کوئی چیز نازل ہونے والی کا بیان نہیں فرمایا گیا، کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بھئی اگر آخرت پر یقین ہو، حساب کتاب پر یقین ہو، یقین کامل، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ یقین میں کمزوری آ جاتی ہے، ایمانی کمزوری ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کو یقین ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ وہی لوگ ہیں، یہاں تنوین تعظیم کی لیتے ہیں مفسرین حضرات کہ کامل ہدایت پر، بڑی ہدایت پر، تنوین تعظیم کے ساتھ۔ وہی لوگ ہیں کامل ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ تو اب یہ جو کامیاب لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ہدایت پر ہیں، یہ تیار ہوئے ہیں، ان کی تیاری والی کتاب، ان کی رہنمائی والی، جس نے ان کی رہنمائی کی ہے، وہ یہ کتاب ہے قرآن کریم۔ تو اب جن کو ان کے پیچھے آنا ہے وہ اس کتاب کو سینے لگا لیں۔ تو وہ لوگ جو اس وقت متقین ہیں، اس وقت جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اس وقت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اس وقت جو ایمان بالغیب رکھنے والے، اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اور پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، اس وقت جو آخرت کا یقین رکھ کر آخرت کے لیے تیاری کرنے والے، اس وقت جو عظیم ہدایت پر، اس وقت جو پورے کامیاب، وہ کون ہیں؟ کہہ دو نا، وہ کون ہیں؟ وہ متقین صحابہ ہیں۔ اب جو ان کی طرح متقی بننا چاہے، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہے، جنہیں یہ اچھے لگتے ہوں، تو وہ اس قرآن کو اپنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان متقین کے لیے نصاب یہ ہے، اس نصاب سے یہ تیار ہوئے۔ تو جب یہ پتا چلا کہ اس نصاب سے یہ تیار ہوئے ہیں، تو اب کوشش ہے اس نصاب کو بدلنے کی، اس نصاب کو گم کرنے کی، نصاب کی تبدیلی کی کوشش اسی وجہ سے ہے کہ اس نصاب سے ایسے تیار ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان سے پیار ہے وہ کہیں گے نہیں یہ نصاب محفوظ ہے، اور جن کو ان سے دشمنی ہے وہ کہیں گے نہیں یہ نصاب نہیں رہنا چاہیے۔ تو جن کو ان سے پیار تھا اور ہے، انہوں نے اپنے سینے میں اس نصاب کو جگہ دی، توفیق اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو ماننے والے اپنے دل میں قرآن کو جگہ دیتے ہیں اور قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، اور اس امت میں لاکھوں نہیں کروڑوں بے شمار حفاظ قرآن موجود ہیں، جنہیں بسم اللہ سے والناس تک قرآن کریم موجود ہے، محفوظ ہے، یاد ہے، اور الحمدللہ ان میں لاکھوں ایسے ہیں جو ایک مجلس میں بیٹھیں بسم اللہ سے لے کر والناس تک سنا دیں۔ لاکھوں ایسے موجود ہیں بغیر کسی مبالغے کے، اور جو اس نصاب کو نہیں چاہتے اور ان کو نہیں چاہتے جو اس نصاب سے تیار ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم کے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے متعلقین کو یاد کرواتے ہیں، نہ یاد کرنے دیتے ہیں، نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں مٹ جائے، لیکن
ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا سورة الفاتحة میں ہدایت طلب کی تھی بندوں نے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ وضاحت یہ بھی فرما دی گئی کہ ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ جو لیں گے وہ متقین، یعنی ڈرنے والے، جن کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اللہ کی رضا والی چیزیں معلوم کر کے اپنائیں گے اور اللہ کی ناراضگی والی چیزیں معلوم کر کے ان سے اجتناب کریں گے۔ لیکن جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس بنا پر جب متقین کا ترجمہ ڈرنے والے کیا، اور متقین کا اگر ترجمہ پرہیزگار کرتے ہیں تو پھر یہ بیان تعظیم کے لیے ہوگا کہ آپ نے ہدایت مانگی ہے تو لیجئے، یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس نے متقین بنائے ہیں، دیکھو ایسے 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 ایسے۔
ایسے ایسے پرہیزگار بنا دیے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جن کی یہ صفات ہیں، ایسے کامیاب لوگ، کامیاب افراد، وہ اسی کتاب ہدایت کے ذریعے بنے ہیں. تو لیجئے یہ عظیم کتاب ہدایت حاضر ہے. اس کتاب ہدایت قرآن کریم کی نسبت سے لوگ تین طرح کے ہوئے. جنہوں نے فائدہ لیا، دل اور زبان سے مانا، قبول کیا، وہ ہو گئے متقین. دل سے، زبان سے، جوارح سے، ہر طرح جنہوں نے تسلیم کیا. ذہن میں رہے کہ تقوی ایمان ہے. التقوی ہونا، تقوی ایمان ہے. ادنا درجہ تقوی کا ایمان ہے. جو تقوی کا معنی ہے بچنا، اللہ سے ڈرنا، یا وہ اچھی صفات جو جنت میں لے جانے والی ہیں انہیں اپنانا. تو اس کا پہلا درجہ، بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. آگے جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اس کا اثر بھی بڑھتا جائے گا. صرف دل میں ہے اور اس کی تصدیق لسانی ہے، اقرار لسانی ہے، تصدیق قلبی ہے، تو اس کا نام ایمان ہے. پھر جوارح پر بھی آ جاتا ہے. ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ تقوی کی بنیاد ایمان ہے، لیکن ہر مومن کو متقی کہا نہیں جاتا. تقوی کی بنیاد ایمان ہے، لیکن ہر مومن کو متقی کہا نہیں جاتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان یہ ایمان ہے. اس کے باوجود کئی روایات میں ایمان کی نفی، جس کو آپ نفی کمال پہ محمول کرتے ہیں، کہ بھی کامل مومن نہیں. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حالانکہ بنیادی ایمان تو اس میں موجود ہے. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ والی روایت ظاہر ہے. اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ مال کی، دولت کی بنیاد ہے کرنسی. ہمارے پاکستان میں 1 روپیہ یہ دولت کی بنیاد ہے. جس کے پاس 100 ہے تو 100 روپیہ ہے، 1000 ہے تو 1000 روپیہ ہے، لاکھ ہے تو لاکھ روپیہ ہے، کروڑ ہے تو کروڑ روپیہ ہے، ارب خرب ہے تب بھی ارب خرب روپیہ ہے. تو دولت کی بنیاد کیا ہوئی؟ 1 روپیہ. اب روپیہ جو ہے یہ دولت کی بنیاد ہے. جس کے پاس 1 روپیہ ہے تو دولت کی بنیاد تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو دولت مند کوئی نہیں کہتا. یا کہتا ہے کوئی؟ دولت مند آدمی ہے، اس کے پاس 1 روپیہ ہے، کہے گا کوئی؟ نہیں.
چند روپے ہوں تب بھی کوئی نہیں کہتا. دولت مند تب کہیں گے جب وافر مقدار میں اس کے پاس اتنے روپے ہوں کہ ان کے اثرات محسوس کرے دیکھنے والا، اور عام لوگوں کے پاس جتنے ہوتے ہیں اس کے پاس ان سے زیادہ ہوں، نسبتاً عام لوگوں کے پاس جتنے ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوں، پھر کہیں گے بھئی یہ دولت مند ہے. تو ایسے ہی بنیادی طور پہ شرک سے بچا تو بچنا تو اس میں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر وہ کفر نہیں کرتا تو ڈرنا تو اس میں ہے بنیادی طور پہ کسی نہ کسی درجے میں. اور اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا ہے، عقائد اسلامیہ کو، ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ چیزیں جو جالب ہیں منفعت کی، جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، تقوی کی، وہ چیزیں بنیادی طور پر تو اس میں ہیں. تو ایک درجے میں متقی یہ ہے، تقوی اس میں ہے، لیکن اس کو متقی کہا نہیں جائے گا. جس طرح جس کے پاس ایک آدھ روپیہ ہے اس کو دولت مند کہا نہیں جائے گا، لیکن مطلقاً نفی تو نہیں ہے کہ اس کے پاس بالکل نہ ہو، سالبہ کلیہ ہو. جب کہا جائے گا دولت مند، اس کی وہ اوصاف بیان کی جائیں گے تو پھر اس وقت وہی ہوں گی جو زیادہ دولت والوں کی ہوتی ہیں. اس لیے جب متقی فرمایا گیا ہے تو اس کی صفات وہ بیان کی گئی ہیں جو زیادہ ایمان والوں کی ہیں. تو تین طبقے ہو گئے اس کتاب ہدایت کی نسبت سے لوگ: متقی وہ جو ماننے والے، ان کے کئی درجات ہیں. کم از کم درجہ ضروریات دین کو ماننے والا ہے جو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے ہی جائے، اور کامل درجہ وہ ہے جس کو ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال یعنی ایمان کی تاثیر بھی نصیب ہے جوارح پر. دیکھنے میں ہی صاف محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ایمان کی دولت اس کے پاس زبردست موجود ہے. وہ ظاہری طور پر بھی پابند ہے، دل میں بھی پابند ہے. اور واقعی اس میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. دیکھیں، ایمان، اسلام چیزیں وہی ہیں. اسلام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری جسم سے شروع ہو کر دل تک جاتا ہے، اور ایمان دل سے شروع ہو کر ظاہر تک آتا ہے. اس کی آسان مثال یوں سمجھیں، یہ آپ کے سامنے گزر رہا ہے پیر گوٹ روڈ. یہاں سے چلتا ہے، اس کا نام پیر گوٹ روڈ ہے، لیکن ہے تب جب یہ پیر گوٹ پہنچے. اگر نہ پہنچتا ہو تو یہ پیر گوٹ روڈ یہیں سے نام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. اور وہاں پیر گوٹ سے یہ چلتا ہے، اس کا نام خیرپور روڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں سے یہ روڈ چلتا ہے سکھر روڈ، سکھر سے یہی چلتا ہے خیرپور روڈ. لیکن ہے تب نہ جب یہاں سے چل کر سکھر پہنچے اور سکھر سے چل کر خیرپور
پہنچے. لیکن اگر یہاں سے چل کے آگے بند ہو جائے تو کہیں گے بھئی یہ یہاں سے تو سکھر روڈ تھا، اب تو نہیں ہے. اس امید پر ہم کہہ رہے تھے کہ اس وقت پہنچتا تھا، اب ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا، جہاں تک جائے گا وہیں تک کہا جائے گا. تو اسلام بھی معتبر تب ہے جب ایمان تک پہنچے، یعنی ظاہری اعمال بھی معتبر تب ہیں جب ایمان تک، دل والی کیفیت تصدیق تک پہنچیں. اور دل والی تصدیق جو ہے وہ بھی معتبر کامل تب ہے جب آخر باہر تک پہنچے. باہر تک پہنچنے کے بھی کئی نمونے ہیں. کم از کم اتنا تو پہنچے کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرے. کم از کم اتنا تو پہنچے کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرے. کم از کم اتنا تو پہنچے کہ بیت اللہ کے سوا کسی کا طواف نہ کرے. کم از کم اتنا تو پہنچے کہ زنار نہ باندھے. کیونکہ کچھ اعمال بھی وہ ہیں جو کفار کا خاصہ ہیں، انہیں ان اعمال کے ذریعے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. بت کا سجدہ کرنے سے، زنار باندھنے سے. تو روڈ اگرچہ ٹوٹ پھوٹ کر ہی صحیح، لیکن وہاں تک پہنچے تو صحیح، تبھی منسوب ہوگا کہ یہ وہاں کا روڈ ہے. تو یہ روڈ ایک ہی ہے، یہاں سے وہاں تک پہنچتا ہے، یہاں اس کا نام سکر روڈ ہے. وہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے، وہاں اس کا نام خیرپور روڈ ہے. ٹوٹ پھوٹ کر ہی صحیح، لیکن پہنچے تو صحیح، کسی نہ کسی درجے میں تو پہنچے. تو بہرحال ایک طبقہ ہوا جو مانتا ہے. یہ مومن، مسلم، اور ان کا کامل نام ہے متقین. اور دوسرا درجہ ہے نہ ماننے والوں کا. دوسرا درجہ ہے نہ ماننے والوں کا، قبول نہ کرنے والوں کا. ایک درجہ ہوا قبول کرنے والوں کا، اور ایک درجہ ہوا قبول نہ کرنے والوں کا. قبول نہ کرنے والے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کافر. لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کافر. کفر کا معنی ہے چھپانا. کفر کا اصلی معنی کیا ہے؟ چھپانا. تو کافر بھی کیونکہ حق کو چھپاتا ہے. اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. یہ لفظ مومن یا لفظ کافر جب بھی استعمال ہوتے ہیں تو شہرت کی وجہ سے عام اعتبار کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ مومن سے مراد ہے مومن باللہ، اور کافر سے مراد ہے کافر باللہ، یا مومن بالحق کافر بالحق. یہ ان کے پیچھے صلہ محذوف ہوتا ہے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے ہر ایک کو پتہ ہے، اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کہیں کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہاں وضاحت کر دی جاتی ہے.
جیسے ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہاں وضاحت ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ یہاں وضاحت ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 میں ہے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اب یہاں دیکھیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، آمنوا بالباطل، وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ یا سورہ نساء میں یؤمنون بالجبت والطاغوت، یا آیت الکرسی کے بعد تیسرے پارے میں ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو کافر بالطاغوت تو عین مومن ہے، کفر بالطاغوت تو عین ایمان ہے، اور ایمان بالطاغوت تو عین کفر ہے۔ بہرحال یہ عموماً لفظ مومن استعمال ہو تو وہاں مومن بالحق، مومن باللہ مراد ہے، اور لفظ کافر استعمال ہو تو کافر بالحق، کافر باللہ مراد ہے۔ یہاں وہی ہے کہ جو لوگ اس کتاب ہدایت کو نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافر جن کا کفر ظاہر ہے، نہیں مانتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے، ان کا کفر 4 قسموں پر ہے۔ کفر کی کتنی قسمیں بھائی؟ کفر انکار، نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو، نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو، یہ کفر ہے لیکن عدم علم کی بنیاد پر، پتہ ہی نہیں اسے، نہ دل سے جانے نہ زبان سے مانے۔ اور ایک ہے کفر جحود، کفر جحود کہ دل سے جانے زبان سے نہ مانے، کفر جحود، جیسے ہے کفر الیہود۔ نشانیاں دیکھی ہیں